رزق آپ کو تبھی مل رہا ہے کہ اگر آپ اللہ کی فرما برداری میں، اور اگر آپ اللہ کی فرما برداری میں نہیں ہیں تو جو کچھ آپ کو مل رہا ہے وہ رزق نہیں ہے، وہ سزا ہے۔ اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ جسم میں جتنی خون کی نالیاں ہیں، اگر ان کو نکال کے ایک لمبی سڑک کی صورت دی جائے تو اس کی لمبائی کتنی بنے گی؟ آپ کا پیسہ نہیں ہے، ایک جھٹکا لگنا ہے سب بدل جائے گا، اکاؤنٹ ٹائٹل بدل جائے گا۔ بینکر نے پوچھتا کیا ہوا حضرت کو؟ فوت ہو گئے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ دکھائیں، ڈیتھ سرٹیفکیٹ دکھایا، اب سائن بدل گئے۔ لیلۃ القدر کی تلاش میں ایک رات کھڑے ہو جا، 84 سال 4 ماہ کی عبادت کا ثواب تجھے مل جائے گا۔ When you want to know what is my relation with my Allah, with my deity, this is very easy. How? Just see what you are doing. صرف یہ دیکھیں آپ کن کاموں میں مشغول ہیں، بس آپ کو پتہ چل جائے گا میرا اپنے رب کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ ہاتھی کے بارے میں یہ بات سنیں آپ حیران ہو جائے کہ اللہ رب العزت کی ذات پہ کیسا ایمان آپ کا بڑھتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ جو ریسز ہوتی ہیں، جو دوڑ لگتی ہے اولمپکس میں اور دیگر جگہوں پہ، یہ لوگ کاؤنٹر کلاک وائز بھاگتے ہیں نا گول دائرے میں۔ تو ایک تو کلاک وائز ہوتا ہے، گھڑی کی جو رخ ہوتا ہے دائیں طرف گھڑی ایسے جاتی ہے نا سیکنڈ کی سوئی، لیکن یہ کاؤنٹر کلاک وائز بھاگتے ہیں، گھڑی کی جو سوئی ہے اس کی مخالف سمت میں بھاگ رہے ہوتے ہیں، جس کو اینٹی کلاک وائز بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو رنرز ہوتے ہیں یہ اینٹی کلاک وائز بھاگتے ہیں۔ جب یہ اولمپک سٹارٹ ہوئی تھی نا 1896 میں، تب یہ سب لوگ کلاک وائز بھاگتے تھے اور گھڑی کی طرح سیدھی طرف بھاگتے تھے۔ تو پھر انہوں نے جو رنرز تھے، جو بھاگنے والے تھے، انہوں نے باقاعدہ شکایت کی ہے کہ ہمیں اس طرح بھاگنے میں نا تکلیف محسوس ہوتی ہے، زیادہ تھک جاتے ہیں، اٹ ڈزنٹ سیم ٹو بی نیچرل، یہ چیز زیادہ تھکانے والی کیوں ہے؟ اور پھر 1913 میں 1913 میں باقاعدہ یہ طے ہوا کہ جو ریسز ہوں گی وہ اینٹی کلاک وائز ہوں گی، کاؤنٹر کلاک وائز ہوں گی، اس طرح نہیں ہوں گی بلکہ اس طرح ہوں گی، کلاک کے مخالف سے بدل۔ اور اب حیران ہوں گے سن کے کہ دس از کوائٹ نیچرل، دس فینومینا از نیچرل۔ پوری جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا، اس میں اینٹی کلاک وائز کا ٹرینڈ ہے، اس میں اینٹی کلاک وائز کا ٹرینڈ ہے۔ آپ کے جسم میں خون گردش کر رہا ہے، انسان کے جسم میں تقریباً 5 لیٹر خون ہوتا ہے، 5 لیٹرز آف بلڈ in your whole body there are 5 لیٹرز آف بلڈ approximately۔ اور یہ جو خون ہے یہ 3 قسم کی نالیوں میں فلو کرتا ہے، ایک آرٹری ہے جو صاف خون لے کے جاتی ہے، ایک وین ہے جو گندا خون لے کے جاتی ہے، اور ایک کیپلری ہے، چھوٹی چھوٹی نالیاں، یہاں پہ کٹ لگ جائے تو بہت چھوٹی چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں نا۔ اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ جسم میں جتنی خون کی نالیاں ہیں، اگر ان کو نکال کے ایک لمبی سڑک کی صورت دی جائے تو اس کی لمبائی کتنی بنے گی؟ 1,00,000 کلومیٹر، 1,00,000 کلومیٹر، یعنی پوری دنیا کے 2.5 چکر لگ جائیں گے۔ آپ کے جسم میں ہے یہ، اور کیسے پریشر کے ساتھ خون بہ رہا ہے، اور ایک خون جو جا رہا ہے پورے باڈی میں کتنی دیر میں گردش کر لیتا ہے؟ صرف 20 سیکنڈ میں، within 20 سیکنڈ، پورا سرکل 20 سیکنڈ میں اس نے طے کر لیا۔ اور یہ خون بھی اینٹی کلاک وائز بہ رہا ہے، کلاک وائز نہیں بہ رہا، اینٹی کلاک وائز بہ رہا ہے۔ اور آپ کو ایٹم کا تو پتا ہوگا، آپ میں سے جو لوگ اس چیز کا شغف رکھتے ہیں، یو نو وٹ از ایٹم؟ دا بیسک بلڈنگ بلاک آف ایوری میٹر از ایٹم۔ سب سے چھوٹی چیز، ہر ایک کی، ہر چیز کی، ہوا کی، پانی کی، انسان کی، بلڈنگ کی، کیمرے کی۔ جس طرح یہ کاغذ ہے، میں اس کو 2 میں تقسیم کر دوں، یہ رف کاپی کا کاغذ تھا، پھر میں اس میں تقسیم کر دیا، اس میں تقسیم کر دیا، اس میں تقسیم کر دیا، یہ میں کرتا چلا گیا، جو آخری چیز بچے گی نا، جو مزید تقسیم نہیں ہو سکے گی، اسے کیا کہتے ہیں؟ ایٹم۔ اور ایٹم کے کیا پارٹیکلز ہیں؟ اس کے اندر الیکٹران ہوتا ہے، پروٹون ہوتا ہے اور نیوٹران ہوتا ہے۔ اس میں نیوکلیس کے اندر پروٹون اور نیوٹران موجود ہے، اور اس کے گرد الیکٹران چکر کاٹ رہا ہوتا ہے۔ اور وہ جو الیکٹران چکر کاٹ رہا ہے وہ ایسے نہیں کاٹ رہا بلکہ اینٹی کلاک وائز کاٹ رہا ہے، وہ بھی اینٹی کلاک وائز ہے۔ اور کائنات کو جب ہم نے اسٹڈی کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ جتنے سیارے اپنے آربٹس میں ہیں، اپنے محور میں ہیں، جو چکر لگا رہے ہیں، سورج خود جو ایک موومنٹ میں ہے، یہ سارے سیارے اینٹی کلاک وائز ہیں، یہ بھی اینٹی کلاک وائز ہے، کلاک وائز نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی دلیل طواف خانہ کعبہ، طواف خانہ کعبہ کلاک وائز ہوتا ہے، اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے؟ اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے۔ یہ انسان کی ایک فطرتی ریکوائرمنٹ ہے، دیٹ وی
are aligned with the universe when we go anti-clockwise. اب آپ مجھے بتائیں یہ کیسی سیٹنگ ہے, یہ کیسی سیٹنگ ہے؟ دیکھیں ایسی سیٹنگ کس نے کی ہے؟ یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ اتنی زیادہ پریسیشن, اتنی زیادہ باریک بینی سے یہ سب کچھ سیٹ کر دینا, یہ کتنا مشکل ہوتا ہے, کتنا حساس ہے یہ. جواب دیا کہ کیا اللہ ایگزسٹ کرتا ہے؟ وہ سوال کرتا ہے ایک دہریہ, کہتا ہے اللہ ایگزسٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے دیکھو سب سے پہلے ہم بیسک سے آتے ہیں, غور سے رہی گا, جب بڑا مزہ آئے گا اس میں. ایک دلیل ملتی ہے نا جب پھر سائنٹیفک ہو تو آپ پڑھ لکھے لوگ ہیں, یو جسٹ attract to that particular thing and you have a enjoyment in your life that I am confirmed now. دیکھو one of the greatest discovery of modern science, سائنس کی بہت بڑی ڈسکوری یہ ہے, اور philosophical arguments بھی بتاتے ہیں کہ یہ یونیورس جو ہے نا, یہ کائنات ایٹرنل نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے نہیں ہے, اس کا کوئی آغاز تھا. اور الیگزینڈر ولنگٹن یہ بہت بڑا ایسٹرو فزسٹ گزرا ہے, بہت بڑا ایک ماہر فلکیات گزرا ہے, اس کا بھی یہی نقطہ نظر تھا کہ اگر یہ ملٹی ورس بھی ہوتی, کہ ہماری یونیورس, ہماری کائنات کسی بہت بڑی چیز کا بھی حصہ ہوتی, تو اس کا ایک نقطہ آغاز تھا, ہمیشہ سے نہیں ہے, یہ کبھی نہیں تھی پھر یہ آ گئی. اور آپ مجھے بتائیں ہر وہ چیز جو کبھی نہیں تھی اور پھر وہ آ گئی, تو اس کو کسی نے بنایا تو وہ آئی ہے, خود سے نہیں آئی. میں کہتا ہوں یہ کتاب کبھی نہیں تھی, ایسے ہی تھا نا, پھر یہ آ گئی, تو کس نے بنائی؟ پرنٹنگ پریس والے نے بنائی, اس کو بنایا گیا. مینار پاکستان کبھی نہیں تھا اور پھر آ گیا, کیسے آیا؟ خود بخود بجری چل کے آئی, خود بخود پانی گرا, خود بخود ہو گیا؟ نہیں, پلان بنا, سب کچھ ہوا. تو یونیورس, اتنی بڑی کائنات, it is not proven that there was a time when there was no universe. ایک وقت ایسا تھا جب یہ نہیں تھی اور پھر یہ آ گئی. تو what was the cause behind that? کون ہے جس نے اس کو بنایا؟ کون ہو سکتا ہے وہ؟ اس نے پوچھا بتائیں نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا ہے یا نہیں ہے, تو مجھے بتائیں وہ کون ہو سکتا ہے جس نے یہ یونیورس بنائی, یہ کائنات بنائی. سب سے پہلی تو بات یہ کہ وہ ٹرانسینڈنٹ ہوگا, وہ جو ہے جس نے بنایا اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوگی, کیونکہ اس کائنات کی بھی کوئی لمٹ نظر نہیں آ رہی. تو جس نے بنایا اس کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہوگی, اس کی کوئی حد نہیں ہوگی, اس کو آپ ماپ نہیں سکتے ہوں گے, کیونکہ جس نے ایسی کائنات بنا دی جس کائنات کو ماپا نہیں جا سکتا, جس کے سورج, جس کی سٹریچز کو ماپا نہیں جا سکتا, تو اس کی ذات کو بھی ماپا نہیں جا سکتا ہوگا. اور نمبر 2, وہ کوئی فزیکل نہیں ہوگا, یعنی اس کا کوئی وجود ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ یہ وجود, یہ فزیکل, یہ باڈی تو سب کائنات بننے کے بعد کی باتیں ہیں نا. یہ تو دنیا بن گئی, کائنات بنی تو جسم بنے, تو وہ جو بنانے والا ہے وہ جسم سے بھی پہلے کا ہے, اس کا جسم تو نہیں ہوگا, پھر فزیکل کچھ نہیں ہوگا. کہا اچھا, اور کہا وہ ٹائم لیس ہوگا, وقت کی پابندیاں اس پہ نہیں ہوگی. کہتا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وقت تو بنائی تب جب دنیا آئی, اس سے پہلے تو وقت بھی نہیں تھا, وقت تو اب وقت بنا ہے نا, تو ٹائم لیس تھا. کہا اچھا, اور کہا وہ بہت پاورفل ہوگا, کیونکہ پاورفل, اتنی بڑی چیز بنانا وہ عام کا تو کام نہیں ہے, بہت زیادہ پاورفل ہوگا وہ, اور اس کی پاور کی انتہا کوئی نہیں ہوگی, اور بہت سمارٹ ہوگا, بہت زیادہ علم ہوگا اس کے پاس. کہتا کیسے؟ کہا دیکھو تو صحیح کیسا زبردست سیٹنگ ہوئی ہے, یعنی علم کتنا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں. میں آپ سے شیئر کرتا ہوں, میرا پروگرام آ رہا ہے, ایک میرا یوٹیوب چینل ہے سبحان الطریقہ, اس کو سبسکرائب کیجیے گا, آپ کو بڑی لیٹسٹ چیزیں اس میں ملیں گی. میں نے نا ہاتھی پہ ریسرچ کی, میں آپ کو بہت بڑی بڑی بات علم اور وسعت علم کی نہیں بتا رہا, میں آپ کو ہاتھی کا بتا رہا ہوں. ہاتھی کے بارے میں یہ بات سنیں, آپ حیران ہو جائے کہ اللہ رب العزت کی ذات پہ کیسا ایمان آپ کا بڑھتا ہے. ہاتھی 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک افریقن ایلیفنٹ, ایک ایشین ایلیفنٹ. ایک افریقہ کا ہاتھی ہے, ایک ایشیا کا ہاتھی ہے. آپ نے ہاتھی کے ہاتھی کے کان دیکھے؟ بڑے ہوتے ہیں نا, بہت بڑے ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ یہ کولنگ میکینزم ہے, یہ اس کو ٹھنڈا رکھتا ہے, یہ کولنگ میکینزم ہے. اور ہاتھی کے دانت پورا ایئر کنڈیشن ہے. کیسے؟ غور سے دیکھنا ادھر. ہاتھی کے جو کان ہے نا, اس کے سائیڈ والی جو باہر والی جلد ہے, یہ بہت زیادہ باریک ہے, بہت زیادہ باریک ہے. ویسے اس کی جلد بہت موٹی ہے, لیکن یہ بہت زیادہ باریک ہے. اور اس باریک جلد میں سے خون کی نالیاں گزر رہی ہیں. اس کے اتنے بڑے وجود میں جب خون گردش کرتا ہے نا, خون گرم ہو جاتا ہے, اس خون کو ٹھنڈا ہونا ہے. اور جب وہ کان کے کنارے پر آتا ہے نا, جلد اتنی باریک ہے کہ خون اور ہوا بہت قریب ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جلد باریک ہے نا, اس میں خون کی نالی ہے, خون وہاں سے گزرے گا تو باریک جلد کی وجہ سے ہوا ڈائریکٹ اس کو لگ رہی ہے. خون ٹھنڈا ہو گیا, اب وہ ٹھنڈا ہو کے پورے جسم میں چلا گیا. بتاؤ یہ کیا ہے؟
حیران ہے سائنس. اور اب سنو, سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے. ہاتھی کو سٹڈی کیا, یہ ہاتھی جتنا ایکویٹر کے قریب ہوتا جاتا ہے نا, خط استوا کے, گرمی جہاں بہت زیادہ ہے جو افریقہ ہے, جتنا یہ ہاتھی افریقہ کے قریب ہوتا جائے گا کان بڑے ہوتے جائیں گے, جتنا ایشیا میں ہوگا کان چھوٹے ہوتے جائیں گے. کیوں؟ ایشیا میں گرمی کم ہے, اے سی کم چاہیے, افریقہ میں زیادہ اے سی زیادہ چاہیے. کس نے کان سیٹ کیے اس کے؟ اور وولی میمت یاد ہے, وہ میمت, وہ جو ڈائنوسور کے دور میں بڑے بڑے بالوں والا ہاتھی ہوتا تھا, اس کے کان بالکل چھوٹے تھے. کیوں؟ وہ رہتا انٹارکٹیکا میں تھا جہاں برف ہوتی ہے, وہاں اس کو ہوا چاہیے نہیں, ٹھنڈ چاہیے نہیں تھی, کان چھوٹے بنا دیے اس کے. اتنی زیادہ پریسیشن دیکھو, اتنی زیادہ پریسیشن. تو وہ سمارٹ ہوگا, رزق کا نظام دیکھو, اور وہ کیئرنگ ہوگا. جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی وہ کیئرنگ ہوگا, وہ خیال رکھنے والا ہوگا. کیسا گھر بنایا اس نے سب کے لیے, سب کے لیے انتظام کیسا پیارا کیا ہے, یہ کیئرنگ ہوگا. تو کب مجھے بتاؤ, آکیوم ریزر کا ایک سائنٹیفک پرنسپل ہے کہ کبھی بھی کریٹر دو نہیں ہو سکتے, بنانے والے کبھی دو نہیں ہو سکتے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. وہ جھگڑ پڑیں گے آپس میں, پرابلم ہو جائے گی. اتنا بڑا سیٹ اپ بنا, اب بتاؤ یہ کون ہے جس میں یہ ساری کوالٹیز ہیں؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں کون ہے. وہ ہے العلی, ٹرانسینڈنٹ, یہ اللہ کا نام ہے جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. الحی, وہ جو ہمیشہ سے ہے. الرحیم, وہ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. العلیم, آل نوئنگ, جو سب جانتا ہے. القدیر, آل پاورفل, مائٹی, جس کے پاس ساری طاقت ہے. الواحد, وہ جو ایک ہے, رب ہے. اچھا مجھے بتائیں اللہ سے کیسا تعلق ہے آپ کا؟ اللہ ہے, یہ تو ابھی ہم نے بات کی, سائنٹیفکلی پروو کیا. اب مجھے بتائیں اللہ سے تعلق کیسا آپ کا؟ پتہ کیسے پتہ چلے گا؟ اٹس ویری ایزی. وین یو وانٹ ٹو نو what is my relation with my Allah, with my deity, this is very easy. How? Just see what you are doing. صرف یہ دیکھیں آپ کن کاموں میں مشغول ہیں, بس آپ کو پتہ چل جائے گا میرا اپنے رب کے ساتھ کیا رشتہ ہے. کن کاموں میں مشغول ہیں بتائیں, لسٹ بنائیں. اگر آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو یاد رکھیے اللہ بھی آپ کا چرچا کر رہا ہے. اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں سمجھ لیں آپ اللہ سے ہم کلام ہیں, اللہ سے بات کر رہے ہیں آپ. اگر آپ دعا مانگ رہے ہیں تو سوچ لیں اللہ سن رہا ہے آپ کو. اگر آپ اللہ کے بندوں کی خدمت کر رہے ہیں, خدمت خلق میں مصروف ہیں, تو سمجھے آپ پہ رحمت کی نظر ہو رہی ہے. اور اگر آپ دھوکہ دے رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, اللہ کے بندوں کو اذیت پہنچا رہے ہیں, تو سمجھ لیں پھر اللہ سے ریلیشن کیسا ہے آپ کا. یاد رکھ لو, اگر تم کوئی ایسا کام کر رہے ہو جو تمہیں ہر لمحے اللہ کے قریب لے کے جا رہا ہے, تو تم اللہ کی یاد میں ہو, اور وہ جتنی بڑی مرضی آسائش ہو جائے لیکن تمہیں اللہ سے دور کر رہی ہے, تم پھنس رہے ہو, تم پھنس رہے ہو. میں آج آپ کو ایک بڑے پتے کی بات بتانے لگا ہوں, رزق. یو نو what is رزق? رزق is only when you are obedient to Allah. And if you are getting something and you are disobedient to Allah, then that thing is not رزق. رزق آپ کو تبھی مل رہا ہے کہ اگر آپ اللہ کی فرما برداری میں, اور اگر آپ اللہ کی فرما برداری میں نہیں ہیں تو جو کچھ آپ کو مل رہا ہے وہ رزق نہیں ہے, وہ سزا ہے, وہ رحمت نہیں ہے. کیوں؟ ثابت کرتا ہوں. اب نوٹ کر لیں, وہ جو اللہ کی نافرمانی میں پڑے ان کو جب ملتا چلا گیا وہ اللہ سے دور نہیں ہوتے چلے گئے, ان کو سزا کا بھی نہیں یاد رہا. پھر اچانک جب سزا آئی تو پتا چلا وہ جو مل رہا تھا, وہ جو آ رہا تھا, اسی کی وجہ سے سزا تک پہنچے ہیں. کوئی زمین میں دھسا دیا گیا, کسی کا نام یزید بن کے دنیا میں تاریخ ترین نام بن گیا. کیا تھا؟ دولت تھی, شہرت تھی, ہینڈل نہیں کر سکے, مینج نہیں کر سکے. تو اگر تم گمے ہوئے ہو, تمہیں چیزیں مل رہی ہیں لیکن تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ میرے لیے رزق ہے, کہ اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی تو رحمت ہے. میں کل ایک بات پڑھی, میں حیران رہ گیا. اسی رمضان کو یہ ہوا ہے کہ ایک شیخ تھے, وہ شیخ جو تھے وہ ہر جمعے کو بلا ناغا مطلب ایوری ویک, ہر جمعے کو وہ شہدائے بدر کے 313 نام پڑھا کرتے تھے. You know that the people who martyred in Badr, they are the highly exalted people in this world. No parallel. The people who participated in Badr, 313, they are the most acceptable personalities to Allah. یہ بہت بڑی بات ہے. 313 کا صرف ذکر پڑھنا, نام پڑھنا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے. اور وہ شیخ ہر جمعے کو 313 کا نام پڑھتے تھے. اللہ نے ان کو 17 رمضان کو وفات عطا فرمائی, کیونکہ 17 رمضان کو غزوہ بدر ہوئی تھی. اللہ مینج کرتا ہے, اللہ مینج کرتا ہے.
اللہ manages the thing, اللہ manages the thing, اللہ manage کرتا ہے. اور پھر میں پڑھ رہا تھا کہ قرآن پاک کی ایک صورت ہے نا جو کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت پر اللہ کے اوپر ڈائریکٹ ایک ہے. کون سی ہے؟ سورہ اخلاص. اچھا مزے کی بات آپ کو بتاؤں, سارے مجھے بتائیں نام کیا ہے؟ سورہ اخلاص. پوری صورت میں اخلاص کا لفظ دکھا دیں مجھے, پوری صورت میں اخلاص کا لفظ دکھا دیں مجھے. کیا ہے صورت میں؟ قل هو اللہ احد, اللہ از ون, اللہ الصمد, جو بے نیاز ہے. No care, no worries. He is not depending on anything. Everything is dependent on him. Everything is dependent on him. He is depending on nothing. He is sole, omnipotent. نہ اس کو کسی نے جنم دیا, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا, نہ کسی کو اس نے پیدا کیا, اور وہ اس کا کوئی برابر نہیں ہے. اور مجھے بتائیے اس میں اخلاص کی تو کوئی بات ہی بظاہر نہیں ہو رہی. اخلاص کیسے کہتے ہیں؟ کہ تیرا عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے. اور یاد رکھو یہ بات, اس میں یہ ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ جب تیرا عقیدہ توحید یہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا, یہی اخلاص ہے. تو نے اپنے عقیدہ توحید کو بڑا کرنا ہے, لافٹی کرنا ہے. اللہ الف اللہ چمبے دی بوٹی, بڑا ہوتا جا رہا ہے, عقیدہ توحید بڑھ رہا ہے, بڑھ رہا ہے. اب کیا ہوگا کہ تمہیں ہر پیغمبر کا جو پیغام ہے, ہر نبی ہر رسول کا, جب اس کو ڈی کوڈ کرو, آتا ہے نا خاص قسم کا میسج آتا ہے, اور آپ اس میسج کو ڈی کوڈ کرتے ہیں, تو ہر نبی کے پیغام کو آپ ڈی کوڈ کریں گے, آپ کو اللہ نظر آئے گا, اللہ کی قدرت نظر آئے گی کہ انہوں نے اللہ کی بات کی ہے. اب اس ساری چیزوں کو جب دیکھیں گے, ساری چیزیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, آپ کو لگے گا یہ پوری دنیا ایک بڑے پردے کے پیچھے ہے. اٹس بیہائنڈ اے بگ کرٹن. یہ سب پردے پڑے ہوئے ہیں, اور پردے کے پیچھے کیا ہے؟ ید اللہ, اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ کر رہا ہے سب کچھ. آپ کو نظر آئے گا کہ ایوری تھنگ اللہ نے اس کو کیموفلاج کر دیا, ویل کر دیا اسباب کے پیچھے. ہے اس کی ذات کارساز, کرنے والا وہ ہے. جب اس لیول پہ آپ پہنچ جائیں گے پھر آپ کو نظر آئے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی کارساز ہے. اسی لیے جب نبی پاک سے ایمان کی بات کی گئی, آپ نے ایمان کو ایکویٹ کیا کس سے؟ اخلاص کے ساتھ. کہ ایمان کی قبولیت, انتہا کی قبولیت ہی کہ تم میں اخلاص پیدا ہو جائے. You must have a purity in your mind. You must have pure intentions and pure actions. This is very important. اور یہی بات آپ کو رمضان سے کھاتا نہیں ہے؟ اخلاص کے ساتھ اب روزہ رکھتے ہیں. کس کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا آپ نے؟ اب آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے, اس کا آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے. دھیان کر لینا ہے کہ اس میں لیلۃ القدر آ جانی ہے. لیلۃ القدر کے لیے طاق رہتے ہیں. فرمایا جس نے ایک دن کا بھی اعتکاف کیا جہنم میں اور اس میں 2 خندقوں کا فرق پڑ جانا ہے. Now what about 10 days? 10 days you are living in masjid, the most sacred and most important place on earth. اللہ فرماتا ہے دنیا میں سب سے اہم ترین اچھی جگہ وہ مسجد ہے, سب سے بدترین جگہ بازار ہے, اور اس جگہ پر 10 دن کا سٹے فری مل رہا ہے. اور وہ سٹے کون سا جو نبی پاک نے فرمایا؟ لیلۃ القدر کی تلاش میں 1 رات کھڑے ہو جا, 84 سال 4 ماہ کی عبادت کا ثواب تجھے مل جائے گا. بکری کے دودھ دھونے کے برابر کھڑا ہو جا. اما عائشہ ہیں, عرض کرنے لگی یا رسول اللہ اگر مجھے مل جائے, مجھے پتہ چل جائے کہ سانسیں چل رہی ہیں اور یہ شب قدر ہے, میں کیا کروں, کیا مانگوں, بڑی رات ہے. نبی پاک نے فرمایا کچھ نہیں, بس اللہ سے معافی مانگ لینا, بس اللہ سے معافی مانگ لینا, اللہ سے معافی مانگ لینا کہ اللہ بخش دے. کیونکہ یہ وقت وہ ہے, اس کی رحمت پوری فوکس ہوئی ہوئی ہے. اسپاٹ لائٹ کا لفظ ہے نا, فلیش لائٹ, وہ جو آتا ہے تو اس کے اوپر لائٹ پڑ جاتی ہے, تو سب پہ وہ لائٹ پڑ رہی. جبریل اتر آئے ہیں, مسافہ کر رہے ہیں. جو شب قدر میں رو پڑتا نا, یہ جبریل کا مسافہ ہے, جس نے افطاریاں کرائی ہیں, جس نے عبادتیں کی ہیں. ہی از گیٹنگ دا پے چیک, ہی از گیٹنگ دا پے چیک وتھ پرکس. معافیاں, رحمتیں, انوار و تجلیات بٹ رہی ہیں, تقسیم کی جا رہی ہیں. ہر طاق رات کو آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ نمبر 1 آپ نے لے لو, سارا سینسز میری طرف کر لو, طاق راتیں ساری امپورٹنٹ ہیں. ہر طاق رات میں نمبر 1 آپ نے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز با جماعت پڑھنی ہے, کیونکہ جو عشاء کی اور فجر کی با جماعت پڑھتا ہے اس کو ساری رات کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے. نمبر 2 صلاۃ و تسبیح یہاں پر ہوگی, اس مسجد میں صلاۃ و تسبیح ہوگی. ہر طاق رات میں یہاں جانا یا جہاں پڑھنی ہے پڑھ لینا, صلاۃ و تسبیح ضرور پڑھ لینا. نمبر 3 ذکر و اذکار کو ٹارگٹ بنا لو. طاق رات میں 1200 مرتبہ درود و سلام پڑھوں گا. وی آر ٹارگٹ اورینٹڈ. یو ڈو مارکیٹنگ وتھ ٹارگٹس, یو ارن پروفٹ وتھ ٹارگٹس.
You get number in your exams with target. آپ ہنسے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. اللہ کے ذکر کی آپ سے بات کروں, آپ کہتے جی بہت زیادہ کر لیں گے, قرآن بہت زیادہ پڑھ لیں گے. غلط نہیں آپ کہہ رہے, صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ٹارگٹ بنا لیں نا, ٹارگٹ بنا لیں, آپ کو بھی لگے گا میں نے اچیو کیا ہے کچھ, مزہ آئے گا. نمبر 4, آپ نے کم از کم 2 پارے, 1 پارا 2 پارے اس رات کو قرآن پڑھنا ہے, کیونکہ یہ وہ رات ہے جب قرآن نازل ہوا. قرآن اور رمضان 4 دفعہ ذکر آیا. قرآن شفاعت کرے گا, رمضان شفاعت کرے گا. جس طرح یہاں کٹھے, قیامت میں بھی کٹھے ہوں گے. اور آخری 5 راتوں میں کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور دینا. یہ 4-5 کام آپ نے ہر طاق رات میں کر لیے. جو بھی طاق رات آپ کو ملی اس میں اگر لیلۃ القدر ہوئی تو برکتیں کتنی مل جائیں گی آپ کو. ریوارڈ سسٹم تو بڑا ہوا ہے, ریوارڈ سسٹم تو بڑا ہوا ہے. اور ایک کام کر لینا, رمضان جا رہا ہے, رمضان از گوئنگ, ایک کام کر لینا, کیا رکنا نہیں ہے. لو میری بات, کیا رکنا نہیں ہے. سیو کا بٹن دبانا شروع کر دو, سیو کا بٹن دباؤ, سیو کو پش کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ موبائل پر بیٹھ کے کچھ لکھ رہے تھے, لیپ ٹاپ پہ کچھ لکھ رہے تھے, اچانک بیٹری ختم ہو گئی, بتی چلی گئی اور آپ نے سیو نہ کیا, اوئے یہ کیا ہو گیا, اتنی محنت ضائع ہو گئی. تو میری جان, رمضان میں جو کچھ آپ کر رہے تھے وہ سارا صرف رمضان کے لیے تو نہیں تھا, وہ تو ساری زندگی کی ایک ٹریننگ مل رہی تھی نا. تو سیو کرتے جاؤ اس کو تاکہ بعد میں بھی ہوتا رہے سارا. رکنا نہیں, آگے بڑھنا ہے, بس رکنا نہیں, آگے بڑھنا ہے. دس از دا پرائمری لیسن وچ وی گیٹ فرام دا لائف آف ہولی پروفٹ. رکنا نہیں, آگے بڑھنا ہے. میں نے جب یہ جملہ سنا میں حیران رہ گیا, یہ جملہ کیا ہے. اور میں نے کہا میں ہر بندے کی زندگی میں دیکھوں جو سکسیسفل لوگ ہیں کہ رکنا نہیں, آگے بڑھنا ہے. ایک بہت امیر شخص کی پی اے لکھتی ہے کہ میرا جو باس ہے یہ آگے اسی لیے بڑھا ہے کہ تم لوگ ابھی سوچ رہے ہوتے ہو, یہ ایک دفعہ کر کے ہار کے لائف کو نیا ایڈجسٹ بھی کر چکا ہوتا ہے, فاسٹ ہے, رکتا نہیں ہے, تیزی سے آگے بڑھتا ہے. پھر میں نے ایک اور بندے کو پڑھا, وہ ایجادات بڑی کرتا تھا, رکتا نہیں تھا, کرتا رہتا تھا. میں نے کہا سب کو ہٹاؤ, میں امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں. رکنا نہیں, آگے بڑھنا, یہ نبی پاک کی ذات سے کیسے برکت ملے گی. میں حیران رہ گیا, رکے نہیں, آگے بڑھے. اوجڑی رکھ دی گئی, گالیاں بکی گئی, ہنسی اڑائی گئی, لائن میں کھڑے ہو کے پتھر برسائے گئے, رکے نہیں, بڑھتے چلے گئے. ہجرت, اے مکہ تو مجھے سب سے زیادہ پیارا تھا لیکن تیرے رہنے والوں نے مجھے رہنے نہیں دیا. چلے گئے لیکن رکے نہیں, آگے بڑھتے چلے گئے. ساری اولاد سوائے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں کے سامنے دنیا سے چلی گئی, رکے نہیں, آگے بڑھتے چلے گئے. آ کر کہنا لگے اپنے بھتیجے سے کو جس عورت سے شادی کرنی ہے کر لے, جتنی دولت چاہیے لے لے, ہمارے بڑوں کو برا نہ کہ. نبی نے فرمایا ایک ہاتھ پہ سورج ایک پہ چاند بھی رکھ دو گے نہیں رکوں گا, آگے بڑھوں گا. پورا مکہ آ گیا مدینے کے بارڈر پہ کہ لائیں گے, اٹھائیں گے ان کو, اونٹوں پہ باندھ کے لے جائیں گے مکے, حساب کتاب ایک کر دیں گے ان کا. خندقیں کھد گئی, رکے نہیں, آگے بڑھتے چلے گئے. ایک چچا, the only apparently the only caretaker, انتقال ہو گیا. بی بی ختیجہ پہلی خاتون جس نے آگے بڑھ کے گلے لگا کر کہا تھا یا رسول اللہ پریشان نہیں ہونا, آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا کیونکہ آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں. بیوی سرٹیفکیٹ دے رہی ہے, اور جب وہ فوت ہو گئی رکے نہیں, آگے بڑھتے چلے گئے. اور یہ حضور نے آگے بڑھنے کا ایسا ٹرینڈ بنا دیا, ایسا پاتھ بنا دیا, ایسا رستہ بنا دیا, ایسی تھیم بنا دی کہ آپ کے بعد بھی آنے والے رکے نہیں, آگے بڑھتے چلے گئے. نہیں رکے, آگے بڑھتے چلے گئے. عمر فاروق اعظم 27 لاکھ مربع میل پر چلے گئے, اتنی آگے بڑھ گئے. اور میں پڑھ رہا تھا, I was amazed to see, یہ رمضان کے اندر جو انفاس قدسیہ ان کی بات پڑھ رہا تھا. ایک نام ہے, اس نام کو میں نے پڑھا, میں نے مزید کلک کیا, میری آنکھیں کھل گئی. میں نے اور کلک کیا, میں حیران رہ گیا. میں نے کہا ہمارے ہیروز کیسے ہیں. ان کے پاس ایک بندہ آ کر کہتا ہے, اس کا نام تھا جرجا, وہ سپہ سالار تھا. آ کر کہتا ہے حضرت بات سنیں, ہم نے سنا ہے کہ آپ کے نبی نے آپ کو کوئی اللہ کی تلوار دی ہوئی ہے, یعنی اپنے اللہ سے کوئی تلوار لے کے دی ہوئی ہے, آپ ہارتے ہی نہیں, آپ جہاں جاتے ہیں ہارتے ہی نہیں. کھڑے ہو گئے, کہنے لگے تو نے غلط سنا ہے, مجھے کوئی ایسی تلوار نہیں ملی, جس تلوار کی تو بات کر رہا وہ میں خود ہوں. میرا نام سیف اللہ ہے, میں خالد بن ولید اللہ کی تلوار ہوں.
یہ وہ خالد بن ولید ہے جنہوں نے کہا تھا کہ نوجوان دلہن کے ساتھ سہاگ رات پسند نہیں ہے، اندھیرے میں جہاد کرنا مجھے پسند ہے۔ 100 جنگیں لڑی، ایک پہ بھی ریٹریٹ نہیں ہوئی۔ کین یو امیجن ہو واز خالد بن ولید؟ مہان آ کر بڑا سپہ سالار تھا، معافی مانگ رہا تھا کہ جو لینا لے لو، خالد کو یہاں سے لے جاؤ، بس یہ نہیں ہمارے بارے میں آ رہا۔ ولید بن مغیرہ کے بیٹے تھے یہ۔ ولید بن مغیرہ یہ وہ ہے جس کا قرآن پاک کے حوالے سے میں نے پڑھا کہ جب کفار نے کہا نا کہ جب قرآن نازل ہی ہونا تھا تو ہمارے شہر کے 2 بڑوں پر کیوں نہیں نازل ہوا، ان پر کیوں نازل ہوا؟ وہ اس بڑوں سے مراد ولید بن مغیرہ اور عروہ بن ثقفی ہے۔ کیوں؟ اتنا یہ مشہور آدمی تھا، 3500 تولے تو اس کے پاس چاندی تھی، اس کے پاس بکری اونٹ اتنا تھا کہ طائف سے مکے تک سارا ایریا بھر جاتا تھا۔ 1,00,000 دینار اس کے پاس تھا۔ 10 بیٹے تھے، 3 نے اسلام قبول کیا، اس میں خالد بن ولید تھے۔ ہی واز ون آف دا بیسٹ۔ ہمیشہ چھوٹی فوج لے کر گئے ہیں، پتہ ہمیشہ تھوڑی فوج لے کر گئے۔ ہم نے بڑی بڑی باتیں دیکھی ہے، ادھر 1000 تھے بدر میں، ہمارے 313 تھے، ٹھیک ہے جی، ادھر 3000 تھے احد میں، ہمارے پاس 700 تھے، ادھر خندق میں 10,000 تھے، ہمارے پاس 3000 تھے، لیکن ادھر یہاں پر 2,00,000 سامنے تھے اور 3,000 خالد بن ولید کے پاس تھے اونلی۔ واٹ ہیپنڈ دیر؟ کیا ہوا؟ نبی پاک نے پہلی جنگ پر بھیجا تھا، فرمایا تھا زید کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، زید کے بعد جعفر کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، جعفر کے بعد عبداللہ بن رواح کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا۔ اگر عبداللہ بن رواح شہید ہو جاتے پھر جس کو مرضی جنرل بنا لینا، اور وہ شہید ہوتے چلے گئے۔ زید کے ایک ہاتھ کٹ گیا، پھر دوسرا ہاتھ کٹ گیا، آپ نے جھنڈا پکڑا تو وہ بھی ان کو شہید کر دیا، تو ان کو پھر اللہ نے جنت کے پر عطا فرمایا۔ ان کو جعفر طیار کہتے ہیں نا، وہ 2 پر والا۔ اور پھر خالد بن ولید کے پاس جھنڈا آیا، انہوں نے ساری گیم ہی چینج کر دی، اور 7 دن تک صرف 13 مجاہدین شہید ہوئے ہیں۔ 7 دن تک آپ نے 2,00,000 کی فوج کو روک کے رکھا، پھر ٹیکٹیکل ریٹریٹ کر کے گھر اپنے واپس آ گئے۔ کیسی بات ہے دیکھو یار۔ اور جب آپ کی وصال ہوا تو 100 جنگیں لڑی ہیں، پورے جسم پہ نشانات ہیں، نیزے کے، تلواروں کے، تیروں کے، لیکن بستر پہ موت ہو رہی ہے۔ رو رہے تھے، کہتے خالد ایک بوڑھے اونٹ کی طرح دنیا سے جا رہا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ مطلب میں تو کسی نے آ کر کہا موتا میں کتنی تلواریں ٹوٹی تھیں؟ کہا 9 تلواریں ایک بندے کے ہاتھ سے ایک جنگ میں ٹوٹی ہوں۔ کہا تو سنو، تم اللہ کی تلوار ہو، تو اللہ کی تلوار کو کون توڑے گا؟ تمہیں کس نے ہرانا تھا؟ اللہ کی تلوار کو تو کوئی ہرا نہیں سکتا، تم نے تو ایسے ہی جانا تھا۔ کیا شان ہے، نوٹ کریں کیا بات ہے۔ یہ نبی پاک کے عشاق کی باتیں، صحابہ کی۔ تو رمضان کا یہ لیسن لے لینا، یاد رکھنا، لیسن لے لینا۔ حضرت مصعب بن عمیر، والدہ بڑی امیر عورت تھی، پتہ سارا دن وہ میک اپ شیک اپ بھی کرتے رہتے تھے۔ نبی پاک نے فرمایا ایسی زلفیں کسی کی میں نے نہیں دیکھی، اتنا خوبصورت نوجوان، برانڈڈ کپڑے پہنتے تھے، حضرمی برانڈ کا ایک جوتا ہوتا تھا، مصعب بن عمیر اس کے علاوہ کچھ نہیں پہنتے تھے، کپڑے، بال، نرم جلد۔ نبی پاک کو ایمان لے آئے، بند کر دیا ان کو، ہجرت حبشہ پہ چلے گئے، بہت اچھی سپیکنگ تھی ان کی، اتنا امیر، ناز و نام میں پلا، نبی پاک کے پاس آیا، ایک کپڑا پہنا ہوا تھا، پیوند لگے ہوئے تھے۔ نبی پاک نے فرمایا یہ دیکھو یہ عاشق کس طرح کے ہوتے ہیں۔ حضرت اسید جب آئے تھے، قبیلے کے سردار تھے، آ کے نیزہ مار کے کھڑے ہو گئے، اوے تم کیوں باتیں ایسی کر رہے ہو، میرے بندوں کو بہکا رہے ہو؟ حضرت مصعب نے کہا میری بات تو سنیں، تھوڑی دیر بیٹھے تو صحیح، سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ بیٹھ گئے، آپ نے تبلیغ کی، وہ اسلام لے آئے۔ یہ وہی اسید ہے جو سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے تو آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں، لیکن نبی پاک کی کوئی چھڑی ہلکی سی لگ گئی برکتوں والی، تو انہوں نے کہا، نبی پاک نے فرمایا یہ چھڑی لگ گئی ہے، بدلہ لینا تو لے لو۔ کہا اس طرح نہیں، میری اس قد قمیض نہیں تھی، میرا بدن تھا، تو میں بھی بغیر قمیض کے بدلہ لوں گا۔ حضور نے اپنے تن مبارک سے کپڑا ہٹایا، جا کے چمٹ گئے، چومنے لگے، کہا بس جہنم سے بچانا تھا اپنے آپ کو۔ یہ وہ اسید ہے۔ مصعب بن عمیر احد میں شہید ہوئے تھے، ایک ہاتھ کٹا، دوسرا ہاتھ کٹا، سینے پہ نیزہ لگ گیا، گر گئے۔ نبی پاک آئے، لاش کو دیکھا اور قرآن کی آیت پڑھی کہ تم مردوں میں کچھ مرد وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا وعدہ سچا کر کے دکھا دیا۔ مصعب تو ناز و نام میں پلا تھا، آج میں دیکھ رہا ہوں تیرے بال بکھرے ہوئے ہیں، میرے مصعب کو کفن دے دو۔ چادر چھوٹی تھی، وہ جس کے پاس کپڑوں کے ڈھیر تھے، چادر منہ پہ آتی تھی تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں پہ آتی تھی تو منہ ننگا ہو جاتا تھا۔ نبی پاک نے فرمایا چہرہ ڈھانپ دو، نیچے گھاس سے لگا دینا۔
اے پاکیزہ روح آ جا، تیرے لیے سب کچھ ہے۔ تو میرے دوستو یاد رکھو، آخر کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں بیان کو، رمضان کا یہ چیپٹر لے جانا، یہ سبق بھولنا نہ، صحابہ کے نقش قدم پہ چلنا ہے، کیونکہ آپ کی صحت وہ آپ کی صحت ہے، آپ کا پیسہ نہیں ہے، ایک جھٹکا لگنا ہے سب بدل جائے گا، اکاؤنٹ ٹائٹل بدل جائے گا۔ بینکر نے پوچھتا کیا ہوا حضرت کو؟ فوت ہو گئے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ دکھائیں، ڈیتھ سرٹیفکیٹ دکھایا، اب سائن بدل گئے۔ تمہاری شہرت، تمہاری پوزیشن، تمہارا عہدہ یہ بھی تمہارا نہیں ہے، منٹ لگتا ہے ہیرو سے زیرو ہونے میں، دنیا میں نہ بھی ہوئے، مرنے کے بعد تو گئے نا۔ ہاں ایک چیز تمہاری ہے، وہ ریپوٹیشن ہے، ساکھ، مرنے کے بعد جو اکیلے دو بندے بیٹھ کے تمہارے بارے میں بات کرتے ہیں نا، یہ کیسا تھا، یہ تم ہو۔ کیونکہ جنازے پہ نا الگ الگ حال دیکھے نہیں آپ نے، جو رشتہ دار ہوتے ہیں افسوس انہیں ہو رہا ہوتا ہے، لیکن نظر وراثت پر بھی ہوتی ہے کہ کیا کس کے پاس آئے گا، اور وہ جو اجنبی آئے ہوتے ہیں نا، وہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں جنازے کا ٹائم کیا ہے، کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا۔ آپ کی ساری زندگی 2 پیراگراف میں سمٹ جاتی ہے، ایک دو باتیں آپ کی نمایاں وہ ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے، بلکہ آپ موضوع رہتے ہی نہیں ہے، موضوع اپنی ذات بن جاتی ہے۔ کچھ لوگ جنازے پر لیٹ پہنچیں گے، اور جو جنازے پر پہنچ گئے وہ دیکھیں گے جنازے کے بعد کس سے پیسہ لینا ہے، کس کو دینا ہے، وہ ٹو ڈو لسٹ ان کو یاد آ رہی ہوگی۔ وہ ایک دودھ والا تھا، بازار میں بیٹھا تھا، وہ ساتھ والی دکان میں ڈیتھ ہو گئی، کسی نے کہا دیکھیے مر گیا ہے، کہتا جب میں دنیا سے جاؤں گا نا پوری مارکیٹ بند ہوگی۔ اور جب وہ دنیا سے گیا، اس کا سکا بھائی، شام کو جنازہ تھا، صبح دکان کھول کے بیٹھا ہوا تھا، اس سے کہا تیرے بھائی کا جنازہ نہیں ہے؟ کہا یار وہ ذرا لیٹ ہے، وہ دودھ خراب ہو جانا تھا، میں نے کہا میں بیچ کے بھی آ جاتا ہوں۔ وہ کن خیالوں میں ہو، کن خیالوں میں ہو، مجھے بتاؤ کس چکر میں ہو؟ رب فرماتا تم مردہ تھے، تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دوں گا۔ یہ جو پھر موت ہے نا، یہ تکبر کو توڑتی ہے، طاقت کو ختم کر دیتی ہے۔ لیکن ایک بندے گئے، انہوں نے دیکھا جنگل کے بیچ میں خیمہ لگا ہوا ہے، اس خیمے کے گرد عجیب قسم کے لوگ کھڑے ہیں۔ انہوں نے چپکے سے دیکھا، اچانک اس خیمے کے اندر نا پہلے فوجی جرنیل اور فوجی اندر گئے، پھر باہر آ گئے، پھر علماء گئے، عالم گئے، پھر باہر آ گئے، پھر طبیب گئے، ڈاکٹر گئے، پھر باہر آ گئے، پھر بادشاہ خود وزیروں کے ساتھ گیا، پھر باہر آ گیا، پھر سب چلے گئے۔ وہ گیا، اس نے گارڈ سے پوچھا یہ کیا ماجرا تھا؟ کہا یہ بادشاہ کا نوجوان بیٹا تھا، اندر جوانی میں مر گیا تھا۔ ہر سال یہ ہوتا ہے، پہلے جرنیل اندر جاتے اور اندر جا کر کہتے بیٹا اگر جنگ سے موت رک سکتی تو ہم موت کو تیرے قریب کبھی نہ آنے دیتے۔ علماء جاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا اگر علم سے موت رک سکتی ہم کبھی بھی موت کو تیرے قریب نہ آنے دیتے۔ پھر طبیب جاتے ہیں کہ بیٹا اگر میڈیسن سے، دوائی سے رک سکتی موت ہم موت کو تیرے قریب نہ آنے دیتے۔ اور بادشاہ جا کر آخر میں کہتا ہے کہ اگر عہدے سے رک سکتی تو میں موت کو تیرے قریب نہ آنے دیتا۔ اب اگلے سال بیٹا تجھ سے ملاقات ہوگی، تو گڈ بائے رمضان، رمضان سے بھی اگلے سال ملاقات ہو نہ ہو نہیں پتا، اسی میں نیکیاں کر لیں۔